السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں میگا ایپیسوڈ 50 ٹھنٹنا، یعنی بہت لمبی ہے آج کی قسط اور بہت ہی پیاری ہے۔ آج کے ناول کی قسط میں جو ہے وہ 2 مزید کردار ایڈ ہونے والے ہیں۔ کسی کا ایک بھی گیس نہیں چلا، تو اب آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 50، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں، بائے اسمروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ واٹ؟ باران نے شادی کر لی؟ تمہیں کس نے کہا؟ یہ خبر اس لگ بھگ 60 سال کے وجیہ اور رئیس آدمی پر آسمانی بجلی کی مانند گری تھی کہ آواز، لہجہ اور موڈ سب خاکستر ہوا۔ اس کے سوشل اکاؤنٹ پر دیکھا ہے میں نے، کچھ دن پہلے کوئی فرینڈز پارٹی ہوئی تھی جس میں سب دوستوں کے ساتھ اس کی پکچر تھی۔ کیپشن میں نکاح کا ذکر تھا۔ ڈیڈ، اس آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا، یہ بدلہ دیا آپ کی اب تک کی سپورٹ کا۔ میرے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا آپ نے۔ یو سیڈ وہ صرف میرا ہے، صرف اس لیے آپ کو اس کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے، بٹ آپ جانتے ہیں آپ کے لیے کتنی پوزیسو ہوں۔ اگر یہ خبر سچی ہے تو آپ جانتے ہیں نا ایسے احسان فراموشوں کے ساتھ آپ کیا کرنے کے شوقین ہیں۔ وہ اپنے آفس میں غصے سے بپھرتی بہت ہی ماڈرن سنہرے بالوں والی لڑکی حقارت سے بھری ہوئی اپنے باپ کو اکسا رہی تھی، جس کا پارا یہ خبر سنتے ہی ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے ذکر تک نہیں کیا۔ مجھے دکھ ہوا وہ مجھے باپ کی جگہ ماننے کے باوجود ایسے الگ کیسے کر گیا۔ کام ڈاؤن ہمارا، وہ پہنچ جائے گا کل جرمنی۔ دیکھ لیتے ہیں اس خبر میں کتنی سچائی ہے۔ توتکن نام کا وہ آدمی جرمنی کے بہت سے شہروں میں ایز اے ٹپیکل مافیا مین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے انڈر زمین کا قبضہ، کڈنیپنگ اور سود کی وصولی جیسے کام ڈیل پر اور کھلے عام ہوتے تھے، جبکہ وہ خفیہ مسنگ کرمنلز کا پتہ لگوانے کا کام بھی کرتا، جس میں وہ کافی سال سے باران کی مدد لے رہا تھا۔ باران کا سیکیورٹی ادارے سے وابستہ ہونے کا مقصد توتکن کی کمپنی کا ہیلپر بننا بھی تھا۔ توتکن وہ امیر اور رئیس آدمی تھا جس نے باران کی بورڈنگ کے ٹائم سے بریمن سیٹل ہونے میں مدد کی، اس کے جرمن نیشنلٹی ہولڈر بننے تک اسے سپورٹ بھی کیا، اور اس کے بعد دوران کو جیل ہوئی اس میں بھی باران نے توتکن کی مدد لی تھی۔ ایون یہاں بریمن میں اگر وہ اب خود مختار اور کئی اثاثوں کا مالک تھا، تو اس کے پیچھے توتکن مریم کا ہاتھ تھا، جس کی اکلوتی بیٹی ہمارا تھی، بیوی مر چکی تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے اس نے باران کو اپنا بیٹا اور رائٹ ہینڈ بنا رکھا تھا۔ اور توتکن باران کی ذہانت کا بہت قائل تھا کہ وہ اپنے بعد اپنی یہ جگہ صرف باران جیسے کسی اپنے بھروسے مند آدمی کو ہی دے سکتا تھا، جس سے اس کا ڈیلی پروفٹ اور آمدنی کبھی نہ رکے، اور اس کے لیے سے ہمارا اور باران کی شادی کروا کے جرمنی کی حکومت کے آگے رجسٹر کروانی تھی۔ اور شاید توتکن نے اب تک جتنا باران کو سپورٹ کیا، جس کی اس نے سود سمیت باران کے اتنے سال اسے پابند کر کے وصولی بھی کر لی، وہ صرف اس لیے کہ وہ اس کی اور ہمارا کی شادی کروا سکے اور اپنا فیوچر سیکیور کر سکے۔ اور اس کھیل میں ہمارا اس کے ساتھ تھی، مگر وقت کے چلتے ہمارا کے دل میں باران کے لیے کافی جذبات پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ اسے بچپن سے یہی بات سمجھائی گئی تھی کہ اس کی شادی صرف باران سے ہوگی۔ پھر وہ اتنا گڈ لکنگ اور مغرور تو تھا ہی کہ کسی کا بھی دل پھسل جاتا اس کی لکس اور ایٹیٹیوڈ پر۔ اب ایسے میں باران کے نکاح کی خبر دونوں باپ بیٹی پر بجلی کا کرنٹ ہی چھوڑ گئی تھی۔ مجھے وہ دھوکے باز آپ کے دوبارہ آس پاس نظر نہ آئے ڈیڈ، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر یہ بات سچ ہے تو اس بلڈی باسٹر کو سزا دیے بغیر مت چھوڑیے گا۔ آپ نے بخش بھی دیا تو میں حساب لینے کے لیے خود محتار ہوں۔ ہمارا مریم نام ہے میرا، دھوکے باز کو سسکنے لائق بھی نہیں چھوڑتی ہوں۔ وہ غصے اور حقارت سے اپنا فیصلہ سنائے کال کٹ کر چکی تھی، جبکہ توتکن مریم کی خوبصورت سرفام رنگت رکھتے چہرے پر جیسے کہ تپش اتر آئی تھی۔ توتکن نے باران کے ابھی چند دن پہلے ہی بنائے سوشل اکاؤنٹ کو کھولتے
جب اس کی پوسٹ دیکھی تو آنکھیں آگ اگلنے لگی۔ تمہیں کلیئر کٹ سمجھایا تھا باران یلدرم، سب کر سکتے ہو پر توتکن مریام کو دھوکہ مت دینا۔ You will pay for it son۔ سحر میں بجھے الفاظ و لہجے میں توتکن نے وہ سوشل اکاؤنٹ بند کیا۔ اس نے دوبارہ سے کسی کو کال کی تھی۔ ہاتھ میں سلگتا سگار دھواں ہونے لگا کیونکہ ہر طرف آگ جو دہک گئی تھی۔ یس سر، دوسری جانب سے آواز بلند ہوئی۔ اسے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اٹھاؤ کل، اس کے گارڈز کی نظر میں آنے سے پہلے، سمجھ گئے؟ توتکن نے متنفر لہجے میں حکم دیا اور دوسری جانب فرمانبرداری سے حکم کی تعمیل کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بہران کی زندگی کے سب راز اس نے عزیزے کو نہیں بتائے تھے۔ وہ کسی اور وجہ سے بھی اتنے سال جرمنی غائب رہا، یہ چھپا لیا، اور وہ قیمت تھی جرمنی کے شہر بریمن میں اپنے بلبوتے پر سیٹل ہو کر خود مختار ہونے کی، جو سود سے بدل کر اب تاوان ہونے والی تھی۔ خدا خیر کرے۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی آلیان، اب موڈ بدل گیا، واپس چلتے ہیں۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ سے نکل کر آئس کریم پارلر تک آئے، مگر آئس کریم سے جڑے حوالے کو سوچ کر ایدا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تو فوراً گھبرا کر منع کر گئی۔ آلیان جو آئس کریم کا آرڈر پلیس کرنے ہی والا تھا، اپنے ساتھ ہی براجمان درشیزہ کے اڑے اڑے رنگ دیکھتے اسے آنکھیں دکھانے لگا جیسے وہ ڈر جائے گی۔ بیچاری آلریڈی سہمی چڑیا لگ رہی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جہاں تم کمفرٹیبل ہو وہ کس، تو گھبراہٹ کا اتنا بخار چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا ہسبینڈ نہیں ہوں کیا جو تم مجھے ایسے اجنبی کی طرح ٹریٹ کرتی ہو؟ وہ جو گھور رہا تھا ساتھ سخت قسم کا ڈانٹ بھی گیا۔ ادا کے ہاتھ پیر پھولے آلیان کے تپنے پر۔ ہاں، اجنبی کے ساتھ ایسے ڈنر پر تھوڑا جاتی میں، اجنبی کو اپنا کندھا توڑا دیتی، حالانکہ کسی کا سر اتنا باری تھا کہ کیا بتاؤں کہ اجنبی کرتے ہیں کہ اتنے پیار سے دیکھتی ہوں میں آپ کو۔ ایدا نے بھی ساری گھبراہٹ پرے کرتے میدان میں اترتے ان بیجا الزامات کی تردید کی۔ موصوف کا غصے والا مینار کریش ہوتا نظر آیا جب اس کی بڑی بڑی گھبراہٹ بخشتی آنکھوں میں ایک متبسم رشک اتر آیا۔ مجھے ایکچولی مزید کی ڈیمانڈ ہونے لگی ہے، تبھی شکایت کر دی۔ میں تھوڑے پر صبر کرنے والی نیچر نہیں رکھتا نا۔ خیر آئس کریم کھا لو، مجھے کوئی کس نہیں چاہیے۔ ایسے اپنا موڈ مت بدلو، پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ آلیان کے یکدم ہی غصہ چھوڑ کر نرمی سے بات کرنے پر وہ بلش کی۔ ایسے غصے سے جھاڑنے کے بعد جب وہ پیار اور فکر جتاتا، ادا کو کچھ زیادہ حسین لگتا۔ ڈن، مجھے پستہ فلیور چاہیے۔ وہ فوراً چہک کر بولی تو آلیان نے اس کے موڈ کے اتنی جلدی واپس بننے پر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور محترمہ کو بہم آئس کریم بہم پہنچائی۔ اس بیچ خود وہ ذرا اپنے فون پر ٹریڈنگ ایپ کھولے خود کو بزی رکھنے کا سوچ چکا تھا کہ نہ وہ ادا کو دیکھے گا نہ ارمان مچ لیں گے۔ ادا نے آئس کریم کو انجوائے کی اور پھر وہ لوگ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ اب ان کا پلان حویلی کی طرف تھا۔ آلیان نے سیٹ بیلٹ فکس کرتے گاڑی سٹارٹ ہی کی جب ادا نے اس کی طرف سے رکھتے بہت ہمت کرے آلیان کی گال پر اپنے ٹھنڈے میٹھے ہونٹوں کو زور سے جوڑنے کے ساتھ جیسے دوسری طرف اپنی ہتھیلی لگائی۔ آلیان کے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ جلدی سے معرکہ سر انجام دیے اپنی جگہ ہٹ کر بیٹھی تو آلیان نے اس کی طرف دیکھتے حیرانگی عیاں کی۔ یہ والی بہادری کس سے مانگ لائی ہو؟ آلیان کے طنز پر وہ آگے سے گال پھلا گئی۔ ہاں واپس کریں، آپ ڈیزرو نہیں کرتے اسے۔ وہ فوراً ناراضگی سے بولی تو آلیان اس سے پہلے سیٹ بیلٹ کھولتے اسے تفصیلی سود سمیت یہ کس واپس کرتا
وہ سہم کر کار ڈور سے جا لگی۔ سیریسلی ادا؟ آلیان نے اسے یوں ڈر کر پیچھے سمٹتے دیکھ کر مایوسی سے استفسار کیا تو وہ شرم کھائے ذرا واپس ٹھیک سے سوبر انداز میں بیٹھی۔ مجھ سے بات مت کرنا آپ۔ آلیان نے اپنا سیٹ بیلٹ فکس کیا اور گاڑی سٹارٹ کی، جس پر ایدھا منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، تبھی جبرن چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ سرد چپ حائل رہی اور پھر ایدا نے اسے متوجہ کرنے کو جب ہاتھ آلیان کی ٹانگ پر پھیرتے رکھا تو آلیان سے ایک لمحہ گاڑی کا کنٹرول چھوٹا۔ ایدا نے کرنٹ کھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جبکہ جو گھوری آلیان نے دی وہ الگ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی گاڑی کہیں ٹھک جاتی۔ وہ غصہ ہوتے کنٹرول واپس سنبھالتے بڑبڑایا تو ایدا نے بھی منہ بسوڑا۔ تو ہوش قابو میں رکھے نا، ایک ذرا ہاتھ بھی تو رکھا تھا، کون سا آپ کو بجلی کا جھٹکا لگا دیا میں نے؟ ایدا کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ آلیان نے دانت پیسے، یہ لڑکی اپنے کرنٹ سے شاید واقف جو نہیں تھی، کم عقل کہیں کی۔ دوبارہ رکھو ہاتھ، پھر تمہیں بتاتا ہوں اصل بجلی کا جھٹکا ہوتا کیا ہے۔ جناب تپے ہی غرائے۔ ایدا کو اب دکھ کے بجائے مزہ آ رہا تھا اس زخمی شیر سے پنگے لے کر۔ دھمکیاں کسے دے رہے ہیں؟ اتنا میرے ساتھ برا سلوک رکھیں علی جتنا خود بھی سہ سکیں، پھر آ جائیں گے معافی کی باسکٹ اٹھا کر کہ مجھے معاف کر دو۔ ایٹیٹیوڈ مت دکھائیں، میرے پاس اپنا بہت ہے۔ ہنوز وہ اس کا غصہ دہکانے پر لگی تھی۔ مجال ہو جو باز آنے والے پرزے ہوں اس لڑکی میں۔ چپ کر کے بیٹھو ایدا۔ آلیان نے اپنی توجہ بار بار بھٹکنے پر تنبیہ کی، پر ایدا کے کان پر جوں بھی نہ رینگی۔ نہیں بیٹھ رہی، جب اللہ نے زبان دی ہے تو میں اس نعمت کو ضائع کیوں کروں؟ میں تو بولوں گی، آپ اپنے کان بند کر لیں۔ ایدا نے مخلصانہ مشورہ منہ پر مارا تو آلیان نے سرسری سا اسے خون اشام نظروں سے دیکھا۔ ایدا کے چہرے کی ساری شرارت و مستی اڑن چھو ہوئی۔ میں ڈرائیونگ کروں یا کان بند؟ حویلی پہنچنے دو، میں اچھے سے تمہاری زبان بند کرتا ہوں۔ تم نے سمجھ کیا لیا ہے مجھے؟ تمہیں ونگز کیا دیے؟ تم تو کچھ زیادہ ہی اڑ رہی ہو۔ آلیان نے بھلے یہ بھی چڑھ کر لڑتے کہا، پر جب بات پروں کی آئی وہ سچ میں چپ ہوئی۔ اس نے دوبارہ بس اپنی چپ سے آلیان کی جان لی اور حویلی آنے تک کچھ نہ بولی۔ گاڑی پورچ میں روک کر پارک کرتے آلیان نے اسے دیکھنا چاہا، مگر وہ کار ڈور کھولے باہر نکل گئی۔ آلیان نے بھی جلدی سے کار ڈور اوپن کیا اور ہیلز کی وجہ سے پوری رفتار سے چلنے کے باوجود وہ زیادہ دور نہ گئی اور آلیان نے لمبے لمبے قدم بھرتے اس تک فاصلہ سمیٹا اور ایدا کو بازو سے دبوچتے اپنے سامنے پلٹایا۔ ایدا پلٹ کر اس کے سینے کے پاس رکی، پر علی کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ایدا تم روٹ نہیں سکتی مجھ سے، وہ صدمے سے بڑبڑایا کیونکہ وہ غصے سے دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ونگز کے بارے کچھ بھی کہیں اور میں روٹوں بھی نہیں، خود دیے نا یہ پر یہ اڑنے کی قوت، تو پھر آپ کو میری مرضی اور خوشی چپ کیوں رہی ہے، وہ بھی چند دنوں کے اندر اندر؟ ایدا نے اس کی خود پر بے جا حفکی پر جو سوال اٹھایا وہ اصولی تھا۔ آلیان لمحہ بڑ لاجواب ہوا۔ ایسا نہیں ہے ایدا، وہ اسے نرمی سے قائل کرنے لگا، پر وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر دور کر گئی۔ ایسا ہی ہے، پہلے گلا دبایا، مجھ پر غصہ ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو، میں تو آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ میرے پاس میرے بہت زیادہ اپنے اب آپ ہیں نا، میں کسے تنگ کروں اگر آپ ایسے اریٹیٹ ہوں گے؟ اگر حالت بھی ویسی نہیں ہے اب کہ مجھ سے شرارتیں یا مستیاں کر سکے، میرے اندر کتنی گھٹن، کتنے ہلا اور کتنے چھپے درد ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آپ کو بس یہ نظر آتا ہے کہ میں فزیکلی آپ سے قریب ہونے سے بھاگتی ہوں، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ میں آپ کے ساتھ کھل کر جی رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں شادی سے پہلے میں نے اتنے پلان بنائے کہ ایسے ایسے آپ کے قریب رہنے اور ہونے کے لمحے ملیں گے، لیکن سوچنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ ہینڈسم ہے تو مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتا کہ میں اپنی سوچ کو سچ کروں۔ ایسے مجھ پر غصہ ہوں گے تو میں پہلے جیسی بور، چپ اور اداس ایدا بن جاؤں گی۔ اپنی ہر بات کہہ کر بھی وہ غمگین تھی۔
اس نے اپنے سارے مسائل کہہ دیے، بہت سی مجبوریاں بتا دی، پر ان سب پر حاوی وہ لمحہ ہوا جب آلیان نے اسے پکڑ کر اپنے گلے لگاتے سارے شکوے دھو دیے۔ وہ بھی ساری ناراضگی بھول گئی۔ اتنا سکون تھا اس سینے کی حدت اور بازوں کی گرمی اور شدت میں۔ میں کوشش کروں گا دوبارہ تم پر غصہ نہ کروں، تم مجھ سے پنگے لینا مت چھوڑنا، منت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ اس کے کہے کو حکم ماننے والی منت پر کیسے نہ تڑپ جاتی، اس کی بازوؤں کے حصار میں ہی کھڑی ذرا سا فاصلہ بنائے روبرو ہوئی۔ حکم کیا کریں؟ وہ راضی نظروں سے مسکرائی۔ میں بڈھا آدمی تمہیں واقعی اتنا ہینڈسم لگتا ہوں کہ تمہارے ہوش اڑ جاتے ہیں؟ آلیان کو اس بات پر ابھی بھی شبہ تھا، تبھی تسلی کو پوچھ بیٹھا، اب بڈھے کہاں سے ہیں علی؟ آپ کے یہ چند کلموں کے بال کل ہی ڈائی کرتی ہوں۔ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، ایج از جسٹ نمبر، 40 ایئرز معمولی سی ایج ہے، کیوں آپ اپنی ہاٹنس کو یہ بڈھا کہہ کر ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فضول کوشش کرتے ہیں؟ وہ الٹا پھر بگڑ کر لڑ پڑی، لیکن اس کا یہ لڑنا آلیان کو رشک و غرور سے بھر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اتنا ایج ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے کپلز میں، دونوں کی سوچ میں لمبا فرق مسائل پیدا کرتا ہے۔ دیکھو میں کتنا سافٹ تھا تمہارے ساتھ، ذرا فیلنگز شو کرنی چاہیے تو شدتیں خود بہت ٹپک آئیں ہر معاملے میں، پھر وہ تمہاری فزیکل ڈیمانڈ ہو یا چڑ۔ مجھے تو فکر ہے باران اور دلارا کا کیا ہوگا۔ آلیان کو نئی فکر گھیر گئی، جبکہ ایدا نے اس آدمی کے ایسے ہلکان سانس کبھی نہیں چاہے تھے جسے وہ اختتام تک بھر بیٹھا۔ وہ 20 سال کے فرق کے باوجود ایک جیسے لگتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ باران بھائی نے اپنے اندر کا بچہ زندہ رکھا ہے، لیکن آپ بڑے بننے کے چکر میں میرے بھی بڑے بن جاتے ہیں، تبھی شوہے ہو کر غصہ کر دیتے ہیں۔ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھیں، سانس بھرنے دیں اسے، جیسے میرے کندھے پر سر رکھا۔ مجھے آپ کے بڑے پن میں اس چھوٹے سے بچے کی جھلک ملی، اور اس لمحے ہم دو بھی ایک جیسے لگ رہے تھے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو مت ماریں، بڑی بڑی ڈیمانڈز آپ کی میں وقت کے چلتے پوری کروں گی علی، لیکن چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اپنے اندر مت دبائیں۔ وہ اس لمحے سے بے حد سے آنے لگی۔ آلیان کو اس کی یہ کوالٹی تو پتہ ہی نہیں تھی کہ وہ بول کر بھی زہر پھونک سکتی ہے۔ میں نے چھوٹی سی خواہش ہی کی تھی ایدا۔ آلیان نے اپنا موقف مظلوم بن کر سامنے رکھا تو ایدا نے سر پھر اس کے سینے سے جوڑتے بازو آلیان کی طرف باندھے۔ I really like you علی، کیا یہ اعتراف اس خواہش کی تکمیل سے کہیں بڑھ کر نہیں؟ وہ سینے لگی ہی دل کو بند کرنے پر تلی تھی۔ نہیں، لائک کی جگہ لو ہوتا پھر مقابلہ سخت ہو سکتا تھا۔ آلیان نے پھر سے کیڑے نکالے تو وہ اس کے سینے سے جدا ہوئی اور آئی برو جھکا کر سے گھوری، جس کا چہرہ شرارت سے اٹا تھا۔ لو والے کام کریں پھر کروں گی لو، ہاں سو رہی ہوں، خبردار جو مجھے ڈسٹرب کیا، نان رومانٹک مین۔ بیچارے کے رومانس کا بیڑا غرق خود کرے کہ لڑکی جس دھڑلے سے نان رومانٹک بھی آلیان کو کہہ گئی، ایسا بھرم اور غرور بس ایک محبوب کو ہی سجتا تھا اور اس لڑکی پر سجا تھا۔ وہ چلی گئی جبکہ سرد سی فضا میں وہ کھڑا رہ گیا۔ پھر دھیرے دھیرے اس لڑکی کے کچھ دیر پہلے کیے اظہار نے آلیان کے جسم کو گرمانا شروع کیا۔ اپنے لا یعنی خیالات سمیٹے وہ سر جھٹک کر خود بھی حویلی کی طرف بڑھ گیا، ورنہ بات بڑھتی تو پھر دور تلک جاتی، اور ابھی وہ ایدا کے لیے کچھ دن مزید مہربان رہنا چاہتا تھا۔ نازلی بس کرو میری جان۔ وہ واش روم سے آنسو پونجتی نکلی تو فون ہاتھ سے کاؤچ پر پھینکے وہ اٹھ کر نازلی کی طرف بڑھا کہ اب اس لڑکی کا مزید ایک آنسو بھی آزاد سے سہا نہیں جا سکتا تھا۔ بس کر دی ہے، جب تک اس بچے کی حقیقت سامنے نہیں آتی میں تم سے دور رہوں گی، اسے تم میری مجبوری سمجھو، خودداری یا ضد۔ اب میں سونا چاہتی ہوں، تم بھی سکون سے سو سکتے ہو۔ وہ سرد لہجے میں اپنا فیصلہ سنائے میٹرس کی طرف بڑھی اور اپنے لیے تکیے درست کیے۔ آزاد بھی استکایا اور جبر میں چلتی نازلی کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، سکون سے کیسے سو جاؤں؟
آزاد نے مظلوم بنے کراہتے اپنا درد بتایا تو نازلی جو اپنے گرد ستمگر ہونے کا خول چڑھایا تھا وہ دفتن ٹوٹا۔ میں اس پر تمہیں کیا کہوں آزاد، ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وہ پریشانی سے مرنے لگی، پھر حل بتایا کہ اس کا درد تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، میرے دل میں بھی درد ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر جمائے اپنے اصل درد کا بتا کر اسے تڑپا کر رکھ گیا۔ میرے دل میں بھی ہے، میں اس کا علاج نہیں ہوں، نہ میرے پاس ابھی اس کا مرہم ہے۔ وہ سنگ دلی سے بولی، منہ بھی پھیرا۔ اگر تم ایک بار کہہ دو مجھے تم پر یقین ہے آزاد، تم میری امانت پہ خیانت نہیں کر سکتے۔ یقین کرو میں ہر درد سے نکل آؤں گا۔ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں نازلی کہ تم میرے لیے اس قسم کا شک دل میں پال لو؟ ایک عورت کا جسم اور اس سے ملتی لذت کیسی ہوتی ہے میں ناواقف ہوں۔ میری ایسی ہر خواہش صرف تم سے جڑی تھی اور تم ہی سے جڑی رہے گی۔ وہ ہاندے ایک سائیکو عورت ہے، اسے اچھے سے پتا تھا قریب وہ ہارنے والی ہے، تبھی یہ کارنامہ پہلے ہی کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے صاف صاف مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے اور تمہیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گی۔ جیسے وہ عمر سے الگ ہوئی، وہ مجھے بھی میرے سکون سے دور گھسیٹتی گھسیٹتی ہی مرے گی۔ آزاد نے اب کی بار نازلی کے دل میں آئے شک کو مکمل اس سے دور کرنے کی پوری کوشش کی، پر وہ بھی اندر سے بہت کمزور تھی۔ کیا پتا وہ جیت جائے؟ نازلی کی آنکھیں دھندلائیں۔ کیا پتا اس نے تمہیں ہی کوئی پہلے کی طرح میڈیسن کھلا کر تمہارے ہوش ختم کیے یہ کارنامہ تمہارے ساتھ ہی انجام دیا ہو۔ جتنی گھٹیا وہ ہے یہ بھی کر سکتی ہے نا، ورنہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ بچہ تمہارا ہے؟ اگر وہ بچہ تمہارا ہوا آزاد، تمہارے ہوش میں نہ ہونے کا بھی اگر نتیجہ ہوا تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں دیکھ بھی نہیں پاؤں گی، چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں یہ معمولی بات ہوگی، خاندے تمہاری بیوی ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو جائز اور حق ہوگا، لیکن یہ والا حق اور ایسا آزاد مجھے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے مجھے ابھی میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نارمل انسان نہیں رہی، اس لیے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کو خود سے دور کرے میٹرس پر بیٹھی اور گہرے سانس لینے لگی۔ جب آزاد بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا، وہ اس کو سمجھتا تھا پر یہ لڑکی بہت درد دے رہی تھی۔ ایسی کوئی میڈیسن یا ڈرگ نہیں کہ انسان ہوش سے بیگانہ ہو اور بعد میں اسے یاد نہ آئے کہ کیا ہوا۔ میرے شعور میں ایسا کوئی لمحہ نہیں نازلی، ادھر دیکھو۔ وہ اس کے اطراف بازو حائل کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کرے یقین دلاتے بولا، پر وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی، رونا بھی مشکل روک رکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا ہی کہ وہ دم ہارتے اسے بر وقت سینے پر ہاتھ دباتے روک گئی، جیسے ابھی نازلی کا دم گھٹ جاتا۔ پلیز آزاد، میرے قریب مت آؤ ابھی، اسے سکر منت کر اٹھی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ۔ وہ اسے خود سے رہائی دے کر پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تو نازلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے تکتے بولی، دوسرے روم میں۔ اس روم میں رہا تو تمہاری ساری تکلیف اور شک اپنے طریقے سے دور کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا، تو بہتر ہے تمہیں خود سے نجات دے دوں فی الحال۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوائے بنا پیچھے دیکھتا باہر نکل گیا، جبکہ نازلی سے روکنے کا حق اس لمحہ کھویا ہوا محسوس کرتی خود بھی بیٹھے بیٹھے ایک طرف بینڈ ہو گئی۔ دونوں پر یہ وقت کڑا صحیح پر مختصر آزمائش والا تھا۔ انقرہ میں ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ وہ جلدی اٹھ کر جم گیا تھا کیونکہ باڈی پین میں تھی جو ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس نے پہلے فجر بھی مسجد میں ادا کی۔ ہاں وہ نماز کا پابند نہ تھا، پر راستے میں جب بھی مسجد دیکھتا اور نماز کا وقت ہوتا تو ہمیشہ ادا کرتا۔ جم سے واپسی پر اسے تقریباً 6:30 بج چکے تھے۔ انقرہ آج پھر سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ موسم کے دامن میں نامحسوس کی جاتی کنوتیت تھی جو سانس میں اترتی معلوم ہو رہی تھی۔ واپس آتے اس نے سوئی دلارا پر نظر ڈالتے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے گیا۔ لگ بھگ مزید 10 منٹ تک وہ اندر ہی بال ڈرائی کیے نقصد تیار ہوئے باہر نکلا تو جیسے اس کی تر و تازگی نے موسم کے دل کی دھڑکن سلب کی تھی۔ وہ بلیک فٹ شرٹ پینٹ کے ساتھ سلیک گرین لانگ
وہ بلیک فٹ ڈریس پینٹ کے ساتھ سلیک گرین لانگ سلیو شرٹ پہن کر آیا تھا جس کا کالر لیپل تھا اور شرٹ کا سٹف پولیسٹر تھا۔ شرٹ کی گلوسی فنش اس پر بلا کی جچ رہی تھی۔ بلیزر بھی پینٹ سے میچنگ تھا، فائن بلیک کلر میں۔ ہلکی سی گلوسی لائنز تھی بلیزر میں جو بہت غور کے بعد نظر آتی، جبکہ بلیک ہی سلپ آن لافر پیروں میں ساکس کے سنگ جمائے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے سیاہ گنے سر کے بے ترتیب بالوں کو ہاتھ سے ہی بٹھانے کی جتن کر رہا تھا۔ اس کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا ہوں۔ باران نے اپنی تیاری جلدی سمیٹتے خود کلامی کی، پر اسے امید نہیں تھی وہ کسمسا کر جاگ کر نہ صرف آنکھیں کھول چکی تھی بلکہ باران کی بات بھی سن چکی تھی۔ اتنی تیز پرفیوم پر دلارا سوئی رہتی ایسا ممکن نہ تھا۔ کہ تمہاری خوش فہمی ہے باران؟ دلارا کے کہنے پر وہ گھبرا کر پلٹا، جہاں وہ لحاف خود پر سے ہٹائے اپنے گھٹنوں تک اوپر چڑھے پاجامے کو ٹھیک کرتے جل بھن کر بڑبڑائی۔ تم کیسے جاگ گئی؟ باران اس کی طرف آ کر رکتے اپنا کوٹ بیڈ کی بائیں کی جانب سے اٹھاتے بولا، تو دلارا نے پیروں میں فلفی سے جوتے چڑھائے اور اسے گھورتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی تیز پرفیوم میں مردے بھی جاگ جائیں، میں تو پھر زندہ ہو جاوید شہ ہوں۔ کم لگایا کرو، ناک سے سانس نہیں لی جا رہی مجھ سے۔ دلارا نے اس کے آس پاس بھاری سانس لیتے سخت چڑھ کر شکایت کی، تو وہ اس انوکھی نزاکت پر اس کی طرف آ کر رکے۔ پاس سے گزر کر جاتی دلارا کا راستہ روکنے کو اس کی راہ میں حائل ہوا۔ تو منہ کون سا میں نے تمہارا بند کر رکھا ہے جو منہ پر سانس لینے کے لیے کرفیو لگا رکھا ہے؟ او ایسی ایڈوانس پروٹوکول میں تم نے منہ سے سانس لینی روک رکھی ہے تاکہ میں آؤں پھر؟ باران کے منہ پھاڑ کر بے تکلفی جھاڑنے پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے شٹ اپ نظروں سے دیکھتی دانت پیس گئی۔ شٹ اپ باران، وہ بہت پیار سے اسے منہ بند کرنے کا مشورہ دے گئی، جسے باران نے سر خم کیے تسلیم کیا اور بہت شرافت سے ملکہ کا راستہ چھوڑا۔ تو مطلب تم چاہتی ہو میں بھی اپنے منہ سے بولنا اور سانس لینا روک دوں تاکہ تم… اس سے پہلے وہ پیچھے کھڑا اعلانیہ ایک نیا ٹھڑک جھاڑتا، دلارا نے پلٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھے سچ میں اس کا منہ بند کیا۔ باران کی آنکھیں مسکرائیں تو وہ برہم حسینہ کیسے سنجیدہ رہتی۔ اس کا باران کے ہونٹوں پر جمع ہاتھ کانپا تھا۔ عجیب نادیدہ حدت تھی جو اس شخص کے دیکھتے ہی دلارا کی چار سو حائل ہو گئی۔ دیکھو تمہیں مجھ سے پیار ہوگا، مجھے نہیں ہے، تو میرے ساتھ یہ ڈبل میننگ گیم مت کھیلو۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں؟ وہ باران کو دیکھتے سرد مہری پر اتری کہ آخر یہ آدمی اس سے چاہتا کیا ہے۔ باران نے اس کی ہتھیلی کو چومتے دلارا کے اندر کپکپاہٹ اتاری۔ وہ اس کے چہرے کی زردیاں نہارتا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹائے دلارا کے بدلتے رنگوں میں گم ہوتا محسوس ہوا۔ تنگ کر رہا ہوں، شاید جاتے جاتے میری کسی شرارت سے ہی پیار ہو جائے تمہیں؟ باران نے آنکھ دباتے سے اس چھچھورے پن کا مقصد سمجھایا تو وہ اس کے سامنے مسکرانا نہیں چاہتی تھی، تبھی سے راہ سے ہٹائے پاس سے گزر گئی اور وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ باران نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنی حرکتوں پر خود ہی مسکراتے کال پک کی۔ فون عیشا کا تھا جس نے باران کی فلائٹ کنفرم کی تھی۔ تم واقعی جا رہے ہو؟ عیشا بھی اٹھی نہیں تھی، بستر میں دبک کر ہی کال کر رہی تھی۔ یس، جیلسی چیک کی تھی تم نے اس کی؟ آفت ہے وہ، سنبھال لینا اسے، اریٹیٹ بہت جلدی ہوتی ہے تو دھیان سے عیشا، اسے بہت مشکل سے عزیزے نے یکجا کر کے سنبھالا ہے، توڑ مت دینا اسے۔ باران کے لہجے میں بس دلارا تھی۔ عیشا کل کا باران پر جو بھی غصہ تھی سارا بھول گئی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ تم نے واقعی دوستی توڑ دی ہے مجھ سے باران؟ اس بار عیشا کی آواز بھی بھرائی۔ باران گلاس ڈور کے پاس رکے باہر کا حسین موسم دیکھنے لگا۔ صبح کے وقت ہی ملگجی پن تھا جو ہر سو چھایا تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ دلارا کو چیٹ نہیں کرنا چاہتا، اگر اسے پتا چلے گا تم اب بھی میری دوست تو اتنا زیادہ ہرٹ ہوگی کہ ہم تو اس لیول کو سوچ بھی نہیں سکتے۔
ایک بار اس کا تم سے پیچ اپ ہو لے، پھر میں دوستی واپس کر لوں گا تم سے۔ ویسے بھی انّے نے معاف کر دیا ہوگا تمہیں اب تک۔ باران کے لہجے سے چھلکتا ہلاس اور دلارا کے ہرٹ ہونے کا ڈر عشا کے دل کو بھر گیا۔ پھر جیسے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر آتی ای میل دیکھے چند آنسو ٹوٹ کر عشا کی رخساروں پر اترے۔ باران، مجھے اگلے ہفتے ایک دن کے لیے بریمن جانا ہوگا۔ توران انٹرویو کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ عشا کی آواز بکھرتی محسوس کرے باران کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم باز نہیں آؤ گی عشا؟ باران کی آواز سخت اور تلخ ساتھ ہوئی۔ وہ مزید رو پڑی۔ اس کے رونے نے باران کو پریشان کیا۔ میں نے اپنے مجرم کی واپسی کا سالوں انتظار کیا ہے باران۔ اس سے نفرت نہیں کر سکی آج تک، نہ اسے مار سکی، پر میں اسے تھوڑی سی ذلت لوٹانا ضرور چاہتی ہوں۔ بس اتنی تکلیف جس کے بعد اسے اپنا ہر رنگ جلتا محسوس ہو، بھلے ایک لمحہ ہی سہی۔ تم وہاں میرے ساتھ ایک دن رہو گے پلیز، دوست کی طرح؟ دلارا کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ایک دن دوست بنے ہو میرے۔ وہ دلارا سے زیادہ چھوٹی لگتی تھی، بچوں کی طرح سسک رہی تھی اور باران کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ اوکے فائن، رونا بند کرو۔ دلارا گھر آتی ہے تو ساتھ وقت گزارنا اس کے، میری وجہ سے بھی اداس ہوگی، اوکے؟ باران نے نرمی سے تاکید کی تو عشا نے بچوں کی طرح بیگی سانس کھینچے، ناک پونجھتے سر ہلایا، جس پر باران نے مسکرا کر کال ڈسکنیکٹ کی۔ پھر اپنے ڈاکومنٹس چیک کرنے لگا، تبھی سے مصروف سے انداز میں ہی ڈور کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سوچا تھا سوتے میں تمہیں تھوڑا پیار دیتا اور نکل جاتا، پر تمہاری کچی نیند لے ڈوبی۔ تو کیا چل رہی ہو مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے؟ باران نے اس کی نیند کے خمار میں ڈوبی گرے آنکھوں کو تکتے بچ نکلنے کے پلان کے چوپٹ ہونے پر افسوس کیا، اور ساتھ جو آفر کی اس کے بعد سامنے نظریں جمائیں جہاں وہ ایک دم تیار کھڑی تھی، بلیک لانگ اے لائن سکرٹ پہنے جو پلیٹڈ ڈیزائن میں تھی، ساتھ باران کی شرٹ سے میچ گرین سٹینڈ کالر ووون شرٹ، جبکہ اوپر ایک بلیک لیدر جیکٹ جمائے، پیروں میں بلیک پمپس پہنے، بال کھول کر ایک سائڈ کی فرنچ بریڈ بنائے، بنا کسی میک اپ کے بھی سانسیں روک رہی تھی۔ ایسے پیار کا کیا فائدہ جو دیا جائے پر اگلے کو پتہ ہی نہ چلے؟ وہ پاس آتی سرد گھوری جو مبخوت ہوئے اس لڑکی کے بانگ کے خوبصورت پرکشش وجود پر اپنا پسند کیا یہ ڈریس دیکھ رہا تھا۔ اسے دلارا سے بات کرنے کو ہوش یکجا کر کے سنبھالنے پڑے۔ بالکل ویسے اس پیار کا کیا فائدہ جو دل میں چھپا لیں اور اظہار میں نہ ڈھالیں؟ وہ اس کی کمزوری پر وار کرنے خوب جانتا تھا۔ ان کی کہانی میں وہ مہربان تھی تو وہ بے رحم۔ کچھ اظہار آنکھوں سے اوجھل ہو کر کیے جاتے ہیں، ان کی قسمت طے ہوتی ہے۔ آنکھوں سے مکمل نکل کر دل میں پورا بس کر صرف سماعت کی حدود تک کوئی دل میں چھپا راز آپ تک پہنچائے تو باہدہ اس لطف کے آگے دنیا کی کئی لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ شروع ہوتے اس سفر میں تمہیں ہمیشہ رہ جانے والا اظہار سننے کو ملے؟ وہ قریب تر آئی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو باران کے سینے پر پھر لا جمایا۔ وہ صرف 17 سال کی تھی اور اس کی ایسی تجربے سے لبریز باتیں اس آدمی کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ رحم طلب امبر آنکھوں والا بھاری سانس بھر گیا کہ احتجاج وہ سنتی ہی نہیں، نہ دل کا نہ آنکھوں کا۔ چاہتا ہوں، باران نے ہار مانتے اسے دیکھنے کی بھی سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں کہا۔ تو پھر ویٹ کرو۔ دلارا نے اسے ٹرین کی بتی کے پیچھے اچھا لگایا۔ باران نے اس کی کمر میں ہاتھ لے جاتے جمایا اور اسے اپنے قریب کرتے اس کے تازہ تازہ دھوئے چہرے کو دیکھا۔ رات کا سارا ہلکا میک اپ اب اتار کر وہ دانت بھی برش کر کے آئی مہک رہی تھی۔ وہ آنکھوں پر لائنر لگاتی تھی ورنہ آنکھیں عجیب لگتی، اور اس وقت وہ مس تھا تو باران اس کا اضافی حسن اور یہ روپ آنکھوں سے دل میں اتار رہا تھا۔ ٹھیک ہونا، میں جاؤں، اجازت ہے؟ وہ ایک بار پھر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جانے پر پریشان نہ ہو جائے۔ میں خود چھوڑ کر آؤں گی ڈرائیور کے ساتھ، لیکن سنو، تم جاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مت جانا، بس گاڑی کا ڈور کھولتے ہی چلے جانا۔ پرومس ود می؟ وہ اسے چند ہدایات تھمانے کے بعد بچوں کی طرح وعدہ مانگ بیٹھی، جس نے باران کی ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ تو ابھی مل لو مجھ سے، میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں تمہیں مس کر کر کے۔
باران نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اپنے سینے سے لا جوڑا جو پہلے ہی شاخ بنی اس کے قبضے میں تھی۔ بنا اعتراض اس شخص کے دھڑکتے سینے سے جا لگی تو آنکھیں سرور سے دلارا کی بھی بند ہوئی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ہفتہ تھا جو میں نے تمہارے ساتھ جیا دلارا۔ تم بالکل اپنے نام جیسی ہو، محبوب، دل کو لگ جانے والی۔ آئی مس یو سو مچ۔ بی بریو میں ایک نمبر ڈائل کی دوری پر ہوں۔ کبھی بھی کسی بھی وقت تم مجھے کال کر سکتی ہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں تم اس قبر کے پاس کبھی دوبارہ نہ بیٹھو۔ بینی کو حق مت کرنا، تمہارے حق پر صرف باران گلدرم کا حق ہے۔ تمہاری تنہائی اور سارا اکیلا پن میرا ہے۔ خبردار خود کو اکیلا سمجھا یا کیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپاتا زور سے گلے لگانے کے بعد اس کے بے جان سے پڑتے وجود پر گھبرا کر تھامے ذرا دور ہوا تو دلارا کی کچھ دیر پہلے مسکراتی چمکتی آنکھوں میں بہت سے آنسوؤں کا طوفان جمع تھا۔ تمہیں اب ڈبل مضبوط بننا ہے دلارا، یہ سارے آنسو مجھے دے دو۔ باران نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ان تشنا آنکھوں میں جھانکی خواہش کی۔ وہ بھیگی آنکھوں سمیت سر ہلا گئی کہ تمہارے لیے ہی ہے، لے لو۔ وہ اس کا یہ حق چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ باران اسے کتنے ہی لمحے لاجواب سا دیکھتا رہ گیا۔ میرے لیے مسکراہٹ نہیں ہے کیا؟ وہ اپنی ڈیمانڈ بدل گیا تو دلارا نے نفی کرتے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے پکڑ کر باران کے ہاتھ ہٹا کر نیچے کیے اور اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں کل کے کریش والا ڈر ابھی دلارا کی جان لے رہا تھا۔ باران پہنچتے ہی کال کرو گے نا مجھے؟ میں تمہیں بتاؤں گی بہت کچھ جو سامنے نہیں کہہ سکتی۔ سوچا تھا کبھی نہیں کہوں گی، لیکن اب لگ رہا ہے دل میں رکھا تو دل پھٹ جائے گا۔ وہ آنسوؤں کو سنبھال نہ سکی تو باران کا دل اس کے آنسوؤں پر بیٹھنے لگا۔ ابھی بتاؤ مجھے۔ وہ اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑتا اصرار میں قید کیے بولا تو دلارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم بہت دور ہوگے، پھر بس کرتے ہیں یہ ملنا ملانا، چلو چلیں۔ دلارا نے خود کو چھڑواتے پاس سے گزرتے اپنا تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ باران بھی پیچھے ہی باہر نکلا۔ باقی سب تو سو رہے تھے پر آلیان دونوں کو لان میں ٹہلتا ملا۔ وہ باران کے لیے ہی جاگا تھا۔ خیریت سے جاؤ، پہنچ کر کال کر دینا۔ باران کو وہیں پورچ کی سمت جا کر آلیان نے گرم جوشی سے گلے لگاتے اس کی گال تھپکا کر تاکید کی تو باران نے سر ہلائے بھاگ کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں ہی اسماعیل یلدرم والی گاڑی کی طرف بڑھے جہاں ڈرائیور دونوں کا منتظر تھا۔ دونوں بیک سائڈ بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی یلدرم حویلی کے گیٹ سے نکال لی، جبکہ آلیان بھی غائبانہ دعا میں باران کو حصارے حویلی کی سمت نکل گیا۔ دلارا بالکل سمٹی ہوئی ونڈو سائڈ چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ کنٹرول کرنے کی طاقت اس لمحہ کھو چکی تھی۔ باران نے اپنا مضبوط ہاتھ دلارا کے کانپتے ہاتھوں پر رکھا تو اس نے ونڈو سائڈ سے چہرہ پھیرے اس کی طرف دیکھا تو اس کی گرے آنکھیں دھندلائیں۔ خیال رکھنا اپنا، وہ سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں اس کے کان کی طرف ہوئے بولی کہ آواز بس اسے ہی آئے پر باران نے یہ اس کے ہونٹوں کی حرکت سے سمجھا۔ دلارا کی آواز تو گم سی گئی تھی۔ وہ کیسے رکھتے ہیں دلارا؟ باران نے اس کی انگلیوں میں انگلیوں کے سنگ قید کیے ہاتھ کو اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لاتے بیک سے چومتے پوچھا۔ دلارا نے نظریں جھکائیں اور پھر سے گردن موڑ گئی، لیکن ایئرپورٹ آنے تک اس میں دوبارہ ہمت نہ آئی کہ وہ باران کی طرف دیکھتی۔ گاڑی رکی تو ڈرائیور نے کار روک کے مؤدب انداز میں ڈور کھولا اور باہر نکل کر ایک طرف جا رکا۔ اس کے جاتے ہی دلارا میں جیسے ہمت آئی۔ وہ باران کو دیکھنے اس کی طرف پلٹی جہاں وہ پہلے ہی نظریں دلارا پر جمائے اس کی خود پر پڑتی نظروں کا منتظر تھا۔ اندر تک چلو میرے ساتھ، یہیں سے گڈ بائی کہہ دو گی کیا؟ جہاز پر دم نہیں کرنا کیا؟ اس کے بس میں تھی پر جانتی تھی اس سے آگے جائے گی تو باران کو جاتا دیکھنا دگنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ میں یہیں سے کر دوں گی، اہم یہ ہے کہ تم پر دم کروں۔ میں تمہارے خیریت سے پہنچ کر کال کرنے تک کسی کام کے لائق نہیں رہوں گی تو میرا خیال کرنا، ایسا نہ ہو جاتے ہی مجھے انفارم کرنا بھول جاؤ۔ میں چارج کر لوں گی فون۔ اور ایک اور بات،
یہ ہفتہ میرے لیے بھی میری زندگی کا خوبصورت ترین وقت رہا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے سے جانے کیا کیا کہنا چاہتی تھی، پر بس ضروری باتیں ہی بول سکی۔ اس میں بھی اس کی آواز یوں ڈوب ابھر رہی تھی جیسے اندر سینے میں دل ڈوب اور ابھر رہا ہو۔ میں کال کروں گا پہنچتے ہی، بس یہی کہنا ہے، جاؤں میں؟ وہ اس سے کچھ اور سننا چاہتا تھا، پر دلارا کو اس وقت صرف اس کا جانا دکھائی دے رہا تھا اور کچھ نہیں۔ ہاں جاؤ، دلارا نے اپنی بکھری آواز بھرپور یکجا کرتے کہہ کر منہ پھیرا، تو باران نے مایوس سا ہوتے اس لڑکی کو دیکھا اور کار ڈور اوپن کرے باہر نکل گیا۔ اس کی پوری دنیا اداس تھی۔ وہ اپنا ڈرائیور سے سوٹ کیس لیے جانے ہی لگا جب وہ ڈور کھولے باہر نکل کر اسے پکاری۔ باران نے سوٹ کیس کا ہینڈل وہیں چھوڑا اور پیچھے پلٹا، جہاں وہ اس کے پاس آتے ہی بازو اس کی طرف لپیٹ کر اس کے سینے لگ گئی۔ باران نے بھی مسکرا کر اپنے ہاتھ اس کے اطراف حائل کرتے خود میں بھیجا۔ کوئی جاتے ہوئے اتنا برا نہیں لگتا ہوگا جتنے تم۔ وہ رونے پر بمشکل بند باندھے روبرو ہوئی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر شکایت کرے بولی۔ اس کی شکایت میں باران سے دور ہونے کی تکلیف تھی۔ گڈ بائے اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنے بدنام ہیں۔ کوئی گلے لگا کر رخصت کرے تو کون جا پاتا ہے؟ جسم ہجرت کرتے ہیں، پھر روح تو اس گلے لگانے والے کے پاس ٹھہر جاتی ہے۔ وہ جواباً اسے خرید گیا، اس سنگین لمحے سے احساس دلا کر کہ وہ جا تو رہا ہے پر جا نہ سکے گا کبھی۔ ڈائلگ بازی سے باز نہ آنا تم، جاؤ جہاز اڑ جائے گا، تمہیں مزید ایک لمحہ بھی انکرا برداشت نہ کرے گا۔ نہ میں جذباتی میں بس اس لیے ہو رہی کہ عادی ہو گئی تمہاری، ورنہ مجھے پیار تھوڑی ہے تم سے۔ دلارا نے اپنے بار بار آنکھوں میں آ جاتے آنسوؤں کو ٹھکانے لگاتے ذرا اپنی ٹون اور اعتماد واپس بحال کیے، پر وہ دنیا کو بہلا سکتی تھی، پر باران کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ناممکن تھا۔ ہاں دکھائی دے رہا ہے، ذرا پیار نہیں، مغرور ملکہ کے یہ بھرم سلامت رہے۔ باران نے اس کو پھر سے لڑکھڑاہٹ بخشنے کو جب اس کی گال الوداعی بوسے سے چومتے ہونٹوں کے کنارے تک اپنے ہونٹوں کا رخ کیا تو وہ اسے روک نہ پاتے اس کی شرٹ سینے سے مٹھی میں جکڑتی اپنا سانس روک گئی۔ اس کے نرم سے لمس کو کام جاتے ہی محسوس کیا، پر وہ زیادہ تفصیلی ہونٹوں کی ملاقات نہیں تھی، تشنگی اور طلب سے بھر دینے والا جنٹل ٹچ تھا۔ تم دور نہیں ہوئی مجھ سے اب، یہ اجازت مجھے اکیلے میں دے دیتی تو کیا چلا جاتا تمہارا؟ اب میں ایک پبلک پلیس پر کیا کروں؟ وہ اس سے جیسے اس لمحے بس اتنا سا سکھ ہی سمیٹ کر دور ہوا، اس کا یہ جبر وہی جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برداشت کی لیول پر سرخی آئی۔ دلارا نے غائب دماغی سے باران کے جبر کے تاثرات دیکھے۔ اسے خوف آیا کہ آدمی کبھی بے قابو ہوا تو کتنا جان لیوا لگے گا۔ اس کا الگ سے حساب ہوگا اگلی ملاقات پر۔ گڈ بائے۔ وہ اسی برے موڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور دلارا نے کامتی ٹانگوں سمیت گاڑی کا سہارا لیا، پھر اس شخص کو جاتا دیکھنے لگی۔ جانے کیا کیا اس کے اوجل ہونے تک اس پر پھونکتی رہی، پھر واپس آ کر بیٹھی تو آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے سچ میں محسوس ہوا جان جا رہی ہے اور دل دھڑکنا رک گیا ہے، پر وہ آج نہیں رکا تھا۔ اس شخص کی محبت میں بھی ایک آزمائش لکھ دی گئی تھی جو اسے بہرحال جھیلنی تھی۔ ڈرائیور نے دلارا کے حکم پر تب تک گاڑی سٹارٹ نہ کی جب تک جہاز کے اڑنے کا نوٹیفیکیشن ڈرائیور کے فون پر موصول نہ ہوا۔ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، دلارا نے ڈرائیور کو اطلاع دی اور سر پیچھے ٹکا کر ایک گہرا سانس بھر گئی۔ ایک کس ہی تو چاہتا تھا وہ، دلارا تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا؟ اگر اس نے پہنچ کر مجھے اب جان بوجھ کر کال نہ کی تو اف اسے قسم دے دیتی کہ یہ والی کنورس مت دکھانا، میری جان نکل جائے گی۔ دلارا کا دل جیسے سخت کانپنے لگا، اور اب اس کی یہ کیفیت تب تک رہنے والی تھی جب تک اسے وہ برہمن کی سرزمین پر پہنچ کر اطلاع نہ کرتا، اور ایسا آج ممکن نہیں ہونے والا تھا کیونکہ اسے ایئرپورٹ سے ہی توتکن کے لوگ اٹھانے والے تھے۔ جی جناب، تو آج ہم نے دی ہے ایک لانگ ایپیسوڈ، بہت ہی اسپیشل۔ تو فائنلی باران چلا گیا ہے، اب کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے بہت ہی دھماکے دار والی۔ اب کیا ہوگا نیکسٹ یہ تو آپ کو کل پتہ چلے گا، تو مراد بھی آ جائے گا کل کی ایپیسوڈ میں۔ تو کیا ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے، اپنا دل سنبھال لیجئے، دھڑکنے قابو کر لیجئے،
تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سے تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔